ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا ہے کہ کسی کی بد دعا سے کوئی وفات پا سکتا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان کو بد دعا دینے میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی کے برابر دیا جا سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کا راستہ اپنائے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بے شک. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. بے شک ایسے. تو اتنے ایکسٹریم لیول پہ یکدم چلا جانا، پیک پہ، کہ اسے مرنے کی بد دعا دے دینا، اللہ تجھے مار ہی ڈالے، اس کی زندگی ختم کر دینا. ظاہر ہے وہ بھی کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے. بھائی. ایک تو ہے کہ آپ میدان جنگ میں اور کافروں کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ تو اور معاملہ ہے نا، اس میں تو فقاتلوا ائمۃ الکفر اور دیگر احکام ہیں. لیکن ایک روزمرہ کی زندگی میں، سوشل لائف میں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کا ہمسایہ ہے یا کو ورکر ہے یا کولیگ ہے، سب آرڈینیٹ ہے یا باس ہے، تو اس کو اتنی جلدی سے یہ دعا بد دعا دینی نہیں چاہیے تجھے، معمولی باتوں کے اوپر. ہاں البتہ بعض دفعہ ایک بندے نے ظلم اتنا کیا ہوتا ہے کہ انسان آخر انسان ہے، تو پیالہ و ساغر تو نہیں ہے نا، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر کے پھر وہ اس کی زبان پہ بد دعا جاری ہو جاتی ہے. تو اس کی بد دعا سے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے. اللہ چاہے تو ممکن ہے اس کی بد دعا ایک ریزن بن جائے اس کی موت کی اور اس کے مرنے کی یا اس کی بری موت کی. اس حوالے سے ایک بڑا دردناک واقعہ حدیث میں آتا ہے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، تو ان کے اوپر ایک عورت نے ناجائز مقدمہ کر دیا. اچھا. اور وہ بھی زمین کے قبضے کا. اللہ. تو صحابی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ، جو زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے 7 زمینیں اللہ اس کے گلے کا طوق بنا دیتا ہے. تو یہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے آپ یہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ تو ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی. تو انہوں نے پھر بد دعا دے دی اس عورت کو، اروا اس کا نام تھا. کہا کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ جھوٹی ہے فاعمی بصرہا، تو اس کی بنائی ختم کر دے. جی اللہ. اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے بد دعا دے دی کہ جس زمین اور پلاٹ کے بارے میں اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے نا، اس کی موت بھی اسی کے اندر آئے. اللہ اکبر. تو اپنی زمینوں میں ہی چل رہی تھی، وہاں کنواں تھا اور کنویں کے اندر گر کے وہ مر گئی. تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ ہمیں اس بد دعا کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ اتنا مظلوم ہے کہ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے، اس کے اوپر ظلم ہی اتنا ہوا ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں رہا، بعض وقت زخم بڑے گہرے لگتے ہیں اور اس کی زبان سے ایسی بد دعا نکل گئی ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اس کی بد دعا کو قبول کر کے تو جو اس کا فیصلہ ہے اس کے مطابق اس کو موت دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.